اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر ایک اپنے حصے کا رول ادا کر رہا ہے۔ یہ جو ساری گفتگو پہلے ہوئی ہے اور یہ جو سارے اس پر ابھی مزید تبصرے ہو رہے ہیں، یقین کرو اس میں یعنی ہر آدمی کو موقع ملا ہے، حق والوں کا حق کا ساتھ دینے کا موقع ملا ہے، ایمان بڑا ہے ان کا، اور کسی کو حق کی مخالفت کا موقع ملا ہے، اس کا کفر بڑا ہے، کسی کو درمیانی راہ چلنے کا معاملہ ہو گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان اب وہ چلنا چاہتے ہیں، کچھ حق اور باطل کو ملانا چاہتے ہیں، ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کا کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں کتنی دفعہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ جو حق اور باطل کا معاملہ ہے یہ کوئی یعنی آج نیا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ابھی شروع ہوا، نا ابھی نہیں بھائی، یہ تو وہ جو ابلیس کا معاملہ پیش آیا تھا، اوپر معاملہ پیش آیا اس وقت سے، اور پھر زمین پر جب پہلے نبی آدم علیہ السلام بھیجے گئے، اس کے بعد ان کی اولاد آگے چلی ہے، تو حق اور باطل کی کشمکش اسی وقت شروع ہو گئی ہے، اور ہونی چاہیے، اور اسی لیے اس کائنات کو بنایا گیا، انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی پر اس کی آخرت کا دار و مدار ہے۔ آج موقع ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، جن کی سانسیں رک گئی وہ گیا، مارا گیا۔ آج اگر حق کو نہیں پہچانا ہے تو مجرم تو یہاں انسان ثابت ہو جائے گا، پھر اگر حق کو پہچان گیا ہے تو اب اس نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے اس کو، پھر مانا ہے تو سچوں کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کفر و شرک سے طاغوتوں سے جان چھڑائی ہے یا نہیں چھڑائی ہے، یا بیچ میں مکس ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کا ایک پورا سسٹم ہے، ہمارے اس امتحان کا حصہ ہے، یہ رہیں گے اندر، ان کو آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ان لوگوں کی جن کا ایمان بڑھا، جن کو باطل کے اوپر چوٹ مارنے کا موقع ملا، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا اور دل سے ہمدردیاں رکھی مومنوں کے ساتھ، وہ بھی اپنا اجر پائیں گے، یقین کرو۔ دعائیں دی، صرف بولے، ایک لفظ بھی نہیں بولے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کیونکہ کفر و شرک سے دل سے نفرت کرنا بھی ایمان ہے، آخری درجے کا ایمان ہے۔ لیکن جو کفر و شرک سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو شاباشی دیتے ہیں، یا کفر و شرک کو حق اور باطل کو ملانے کی کوئی بات، دونوں جی لگے ہوئے، یہ بات لڑائی ہے جی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو بدر میں کیا ہوا تھا، بس صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں جنگ ہوئی تھی، یا حق اور باطل کی جنگ تھی؟ اس سے پہلے جو معاملات ہوئے سارے نوح علیہ السلام 950 سال جو دعوت دیتے رہے، تو وہ کیا ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے معاملہ ہو رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو کشمکش کی ہے وہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا تھا، یا حق اور باطل کا معاملہ تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام کی پوری زندگیاں کیا صرف بس سیاسی وہ تھی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے تھے؟ ہاں، اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اسی موقف پر ہیں، لیکن حق والے یہ نہیں موقف رکھ رہے۔ حق والے پوری طرح حق کو، اسی لیے دعا مانگتے تھے نبی علیہ السلام، یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، کیونکہ کوئی اسی طرح اس دور کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے 20ویں صدی کے آخری حصے میں ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور پھر کشمکش برپا ہو گئی ہے۔ کتنے جھگڑے ہوتے تھے، تو کیا یہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا حق دعوت اٹھی تھی، باطل کے اوپر چوٹ مارنے کے لیے سب کچھ ہوا تھا؟ تو یہ بات ہے سمجھ کی، اس چیزوں کو سمجھو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ واقعات پیش آئے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ ہر ایک اپنے عملوں کے مطابق جو کچھ آج بویا ہے کل اپنے ہاتھوں سے کاٹے گا، اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا صاحب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور وہ چیخ اٹھے گا، ہائے میری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی میری بات کوئی چھوڑی گئی ہے، نہ بڑی میری بات کوئی چھوڑی گئی ہے، جو کچھ میں نے کیا تھا، جو ہلکا سا کمنٹ بھی کیا تھا، تو وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر مومنوں کی ٹانگیں کھینچی تھی وہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہیں، حق اور باطل کو ملا دیا تھا، مشبہ سا بنا دیا تھا، وہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی، اور یہ معاملہ سامنے آنے والا ہے ایک دن۔ چیز اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ یہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، حق اتنی قیمتی چیز ہے کہ خوش
خوش قسمتوں کے حصے میں یہ چیز آتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگو، حق کو حق کر کے دکھا. ابھی جن لوگوں کو حق اور باطل میں ابھی تمیز نہیں ہوئی ہے وہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. یقین کرو کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. وہ پوری رات کہتے ہیں وہ جو قصہ ہوتا رہا ہیر رانجھے کا، اور صبح اٹھ کے کسی نے کہا وہ خواجہ ہیر مرد تھا یا عورت تھا. تو یہاں تو بالکل وہی معاملہ ہے. 3-4 دن اتنی بڑی بحث ہوتی رہی اور ابھی تک کتنے حضرات کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوا کیا ہے، کون سچا ہے. یہ سیاسی لڑائی ہے یا مذہبی لڑائی ہے، یا آپس میں نیچا دکھانا ایک دوسرے کو، یا حق اور باطل کا معاملہ ہے. ابھی تک اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچے. تو بہرحال اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے مالک حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا تاکہ اس کے اوپر چوٹ ماری جائے اور اس سے کنارہ کشی کی جائے پورے شعور کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ. یہ جو ایک دوسرے کو حق، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کریں گے، مناظر باز قسم کے لوگ ہوں گے، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. مناظر بازی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن دائی ایسے نہیں ہوتے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. دائی حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سب اسم ربک الاعلی جب کہا گیا تھا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور سارے باطل پرستوں کے جھنڈوں کو نیچے کرو. یہ ہے اب آپ کا کام. اب سونے کا اور پیر بسارنے کا کام نہیں ہے، وہ آرام کا وقت ختم ہو گیا. اب اٹھو. تو یہ دعوت ہے اللہ کے بندوں ہماری، حق کے ساتھ دو، حق کے لیے اٹھو، کفر و شرک کے خلاف جہاد کرو. اٹھو اللہ کے بندوں، اور اگر نہیں اٹھو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا. یاد رکھنا اللہ تمہیں عذاب دے گا. دنیا اور آخرت میں تمہاری ذلت اس کے ساتھ چمٹا دی جائے گی، اور عزت صرف ان کو ملے گی جو حق کی دعوت لے کر اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، ایسے مخلص لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا ساتھی، انہیں ہمارا ساتھی بنائے. چند دنوں کا یہ معاملہ، یہ سارے معاملات اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے. اس وقت پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا. اب جب حالات ایسے ہوں، حق دعوت اٹھی ہوئی ہو اور حق کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوں، اور باطل کے پرستار اور مولویوں اور پیروں کے خلاف جب آپ آواز اٹھاؤ گے، کفر و شرک پھیلانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، مورتیوں کو پوجنے والے، مندروں کو پوجنے والے، مزاروں کو پوجنے والے، گنبد کے پرستار، جب ان کے معبودوں کے اوپر چوٹ مارو گے اور کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے بڑے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، تو ظاہری بات ہے اس کے حمایتی تو اٹھیں گے، ان کے کلیجوں میں آگ لگتی ہے. آج اگر کہا جائے کہ یہ سارے مزار غلط ہیں، کہتے ہیں ہاں بالکل غلط ہیں، لیکن بس ایک کو استثناء رکھو. بھائی استثناء نہیں ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ کوئی قبر پکی نہ کی جائے، کوئی گنبد نہ بنایا جائے اس کے اوپر، یعنی عمارت نہ بنائی جائے، اور کوئی اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھا جائے. تو اس طریقے سے یہ جو آج پوج رہے ہیں ان مورتیوں کو اور ان تصویروں کو بھی پوج رہے ہیں، یہ سارے کے ساری تصویریں جو پوجی جا رہی ہیں، جو مورتیاں پوجی جا رہی ہیں اور جو مزار پوجے جا رہے ہیں، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے. ان مشرکین کی آگ کو اور تیز کرنے کے لیے ان کے اندر سے ہوک اٹھے گی کہ یہاں چڑھاوے چڑھاتے رہیں، یہاں رنگ و روغن کرتے رہیں، ان کے سائے کے نیچے ہم بیٹھا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، ان کو ہم پوجتے تھے، پکارتے تھے، تو ان کی آگ کے اندر اور اضافہ ہوگا. تو ایسے ماحول کے اندر اللہ کے بندوں بڑا سخت معاملہ ہے. یہ دعوت اٹھانا، توحید کی دعوت اٹھانا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نہ مردوں کا کام ہے، یہ جوان مردوں کا کام ہے جن کی ہمت ایسی ہونی چاہیے. اب سنیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے موقع کے اوپر کیا ایک مومن کو کرنا چاہیے. تمہارا پندار ہے یہ راستے میں حال ہو جائے، فرمایا انتہائی نرمی کے ساتھ. یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کو کی طرف کا بلاوا ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے، انسان آسانی سے ماننے والا نہیں ہے. اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جوش کے اندر کہ میں نے اتنی محنت کی بغیر کسی معاوضے کے ان کے لیے صبح اور شام ایک کر دیے اور یہ ماننے سے گریزا ہے، بلکہ مانتے نہیں ہے تو چپ رہنے کی بجائے دشمنیاں کر رہے ہیں. فرمایا یہ علاقہ یہی تحفہ ہے، اس راستے کی چوٹیں کھاؤ اور اس کے بعد سہلا لو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی. زخم لگے تو شیرانہ وار چاک جاؤ. یہ موقع دعوت کا موقع ہے. اس لیے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور سارے ان دینداروں کو جو شرک کے ماحول میں اللہ نے توفیق دی تھی ایمان کیا اور جو اس راستے میں چھوٹوں پر چھوٹے کھا رہے تھے، ان کو جہاں اللہ ہر جگہ قرآن میں ان کو نصیحت فرماتا ہے، یہاں مالک وہی بات کہہ رہا ہے کہ خود العفو. دیکھو معافی کو اپنا شعار بنا لو. طاقت ہو سکتی ہے
چاہے کسی وقت مخالفت ہو، تمہاری صاف اور سیدھی اور ہمدردی غمگساری کی بات کے اوپر جو ایمان اور تقوی کی بات ہے، لوگ گالیاں دے پتھراؤ کرے تو دشمن. اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے پاس طاقت بھی ہو کہ اگر انتقام لینا چاہو تو لے سکتے ہو. فرمایا نہیں، یہ دعوت کا میدان ہے، گالیاں سنو اور دعائیں خیر دو، چھوٹے لگے اور اس کے بعد برداشت کر جاؤ. اشتعال کے موقع آئے، اتہام لگائے جائے، تمہارے اوپر بدنامی کے داغ پر داغ لگایا جائے، تمہارے خلاف دنیا کے اندر ہر طرح کی چیز پھیلائی جائے، میدان میں اترو تو لوگ منہ پر تھوکے، پتھراؤ کرے، گالیاں دے. فرمایا یہ بات اس راستے کے اندر یہ تحفے ہیں. اب اگر تم صحیح معنوں میں مخلص دائی ہو اور آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے کو ثابت کر دینا چاہتے ہو کہ تم مالک کے بندے ہو، تو جہاں تم نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، عمل صالح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماتھا ٹیک دیتے ہو، سنت کے مطابق راتوں کو اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو لیتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی خیر خواہی ایک چیز ہے، اور وہ خیر خواہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلا کر جہنم کی آگ سے اسے بچانے کی کوشش کی جائے. تو فرمایا جب یہ رسوا میں آؤ گے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تو آسان نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے، ان کو اپنا ناصر کہتا ہے. حالانکہ اللہ بے احتیاط ہے، پروردگار غنی ہے، لیکن شرف دینے کے لیے کہ جو اللہ کی بندگی کرے اور عمل سے ثابت کر کے دنیا میں توحید کی آواز لگائے، شرک سے لوگوں کو منع کرے اور سنت کے داعی ہو اور بدعت سے لوگوں کو اجتناب کرنے کی دعوت دے، اور پھر چھوٹے لگے، پھر زخم اٹھائے اور پھر جم جائیں. فرمایا یہ معاملات، یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خزانے کی سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو پھیلاؤ، تبھی اللہ کے یہاں رستگاری اور نجات ہے. فرمایا پھر آ جاؤ اور پھر شان سے نہ آنا کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارے علم کا کیا کہنا، ہم کیسے اپنا حق ادا کر رہے ہیں. مالک فرماتا یہ بات نہیں، تم آئے ہو صحیح معنوں میں، اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو اس کے بعد تمہارا خلوص ہر گام پر آزمایا جائے گا. لوگ گالیاں دیں گے، پتھراؤ کریں گے. اب اگر تمہارے اندر تمہارا نفس موٹا نفس ہے، انا ہے، دیندار ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اپنے گالیوں کے جواب میں جوابی گالی دو گے، عید کے جواب میں پتھر پھینکو گے، اور اللہ کی طرف سے پھر تمہارے راستے کے اوپر مالک کی لعنت برسے گی. پروردگار دائی کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ایسا ماحول ہے، تم اپنی جان کو اللہ کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، فریضے کو پہچانتے ہو، تو بات تو کھول کر کہو، لیکن عفو، معافی، رحمت، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے. اس کے اندر سختی نہیں ہے. گالیاں سننے کے بعد دعائے خیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا جوابی گالی ہو. کرنا یہ بات کوئی اشتعال دلائے اور حالات بگڑتے ہوئے ہوں، جو خطا نہ بھی ہو، غلطی نہ ہو، اس کو پکڑ کر سامنے لائے اور خود بجائے اس کے کہ کیڑے ڈالے اپنی طرف سے، فرمایا اس کے بعد بھی سب کرنا ہے. کوئی جامع سے باہر ہو جائے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو دباؤ گے اور عفو والا راستہ، نرمی کا راستہ ہے، تبھی اس راہ میں قدم آگے بڑھ سکے گا. ورنہ شیطان تو ہر جگہ تمہارے نفس کو ابھارے گا، بتائے گا کہ تم تو اتنے سمجھدار ایسے خیر خواہ ہو، دنیا کو دیکھو یہ جاہل ہے، ان کو آج ہی قربہ کشتن روزے اول کا سبق سکھا دو، ورنہ یہ شیر ہو جائیں گے. مالک فرماتا نہیں، یہ شیطانی بات ہے. تم کو چاہیے بڑے دل والے، بڑے تحمل والے ہو گے، بڑے کلیجے والے ہو، شیروں کی ہمت ہو، لیکن برداشت کر کے چوٹ کھا جاؤ اللہ کے راستے میں اور پی جاؤ اس کو. اور فرمایا وامر بالعرف، اور یہ گول مول بات، بڑی فلسفیانہ بات، باریک باتیں، فرمایا یہ بات نہیں، وہ بات جو معروف بات ہے، ہر شخص سمجھ لے، علم والا بھی سمجھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے. وہ ایک کتنی صاف بات ہے کہ مالک ایک ہے، آسمان کا بلند کرنے والا، زمین کا بچھانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت پر قادر. قسمتیں اس کے ہاتھ میں، نفع اور ضرر وہ دیتا ہے، وہ مارے گا، وہ اٹھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا. یہ تو آپ کا انعام بنے گا انسان، یا جنت کی بادشاہی کا تاج زر پہنے گا جو سر سے کبھی الگ نہ ہوگا. کتنی صاف اور سادہ بات. فرمایا ایسی گول باتیں جو کرنے والے ہو، جو آج میں مرو محراب سے آتی ہے، فرمایا اللہ کے نہیں، معمر بالعرف، معمولی اور ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے. اور جب یہ کرو گے سمجھے گا یہ جو دولت والا یہ بھی
کاروبار کرنے والا ممبر اور محراب سے یہ جل اٹھے گا. ان کے ہاتھ میں یہ امت ہوا کرتی اور آج بھی ہے. یہ گویا تبصرہ ہے حالات کے اوپر اور ایسے ماحول کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب دعوت اٹھاؤ گے تو یہ لوگ الجھیں گے، طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں گے، جو باتیں نہیں کہیں گے وہ بھی سامنے لائیں گے، لیکن بڑے حوصلے والے ہو، بڑی ہمت والے ہو، شیر کا کلیجہ رکھتے ہو، یہ ساری چیزیں برداشت کر جاؤ. بات یہی ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے. کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک یہ دعوت کھلے بالکل اریاں دعوت سامنے نہیں آئے گی، انسانیت کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس وجہ سے یہ ماحول بنا ہے. الحمدللہ یہ 2-3 دن گفتگو ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ جو تبصرہ ہوا ہے، اور پھر تبصرے کے اوپر یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ لگائی ہے کہ بالکل یہ چیز ثابت ہے الحمدللہ، اور بات کنفرم ہوگی پوری طرح کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں اور اصلی دعوت اٹھا رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان دین کے ٹھیکیداروں کو، ان مولویوں کو اور پیروں کو اور ان مناظر بازوں کو، ان صوفیوں کو، فرقے والوں کو، اسی لیے آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ توحید کی دعوت آگے آ رہی ہے. یہ ساری شیطان کے چیلے، یہ ساری شیطان کی پارٹیاں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے اسی انداز سے ہم نے برتاؤ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کتاب اللہ کے اندر اپنی بات کو، اور نبی علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا ہے، صحابہ کرام نے جو انداز اختیار کیا ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے. اللہ تعالیٰ اس دعوت کو آگے بڑھائے، مالک میں جمائے رکھے ایمان خالص کے اوپر، اور مخلص اور باصلاحیت ساتھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. مخلص ہوں، ہمیں مخلص چاہیے، فریبکار قسم کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے، دوغلے، دو رخے، ادھر اور ادھر اور اندر رہ کے جو اپنے ساتھیوں کی چڑیں کاٹیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. یا اللہ ان سے نپٹنے کے لیے تو کافی ہو جا مالک، ہم بالکل ان سے بیزار ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کفر و شرک سے، فرقوں سے، مسلک سے، سیاسی لوگوں سے، اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کے دین کا کام کریں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے مرتے دم تک، اور شہادت کی موت مالک عطا فرما. تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے مالک. اس سے پہلے اپنے بندوں کے اوپر کتنا انعام کیا ہے مالک، انہیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور ان گمراہوں اور بے دینوں کے راستے پر مالک نہ چلا. آمین یا رب العالمین.